16 برس کی عمر میں الہڑ لڑکیاں جتنی خودسر ہوتی ہیں میں بھی تھی، جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ ماں نے لاکھ منع کیا، زنیرہ باز آ جا، تو ایک بیوہ کی لڑکی ہے۔ بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے، بات رکھنے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ مگر میں نے ان کی باتوں کو ماں کی سادہ لوہی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بدستور محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی، اور یہ سہانے سپنے مجھ کو ہمارے پڑوسی نذیر کے بیٹے بلال نہیں دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے دل کو مو لیا کہ میں نے اسی کے ساتھ عمر بھر کا نبھا کا وعدہ کر لیا۔ ماں کیا، اب تو ساری خدائی بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ بلال بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ ان دنوں کوئی میرے محبوب کے لیے میری جان بھی لے لیتا تو میں جانتی اچھا ہوگا۔ ہماری ان کی ایک ہی چھت تھی، ہم راتوں کو چھت پر ملتے تھے۔ ماں سو جاتی، اسے تو کیا کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس چاندنی اور اندھیرے ہمارے رازداں تھے، یہ دونوں ہی ہماری سنگتی ہوتے تھے۔ چاند رکاوٹ بنتا اور نہ اندھیرا، اور ہمارے مکانوں کی جڑی ہوئی چھتیں ہماری ملاقاتوں کا سنگم تھیں۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ صبح کاذب بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت کے فرائض ادا کرتی تھی۔ دن بھر گھر کا کام اور فارغ وقت میں سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنا، یوں پیٹ بھرنے کو چکی کی یہ مشقت ان کو شام تک نڈھال کر دیتی۔ سر شام ہی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں، چارپائی پر لیٹتے ہی سو جاتی۔ تب میں دبے پاؤں زینہ طے کرتی چھت پر چلی جاتی، جہاں بلال میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی ننھی سی منڈیر پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا اور قرب کے تمام مراحل طے ہو گئے۔ میں اس کی محبت میں سرشار تھی اور وہ میری طلب میں مدہوش تھا۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلدی سے ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ اب میرا مطالبہ بڑھنے لگا۔ جب ملتی کہتی، روز آگ کے اس دریا سے گزرنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی بلال، میں حوصلہ ہارنے لگی ہوں۔ تم میری ماں سے بات کرو، آخر کب تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جب تم کہو گی کر لوں گا۔ اتنی بار اس نے یہی جواب دیا تو مجھ کو اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ میں تو روز اول سے اس کو کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، وہی صحیح طرح سے جواب نہ دیتا۔ ہر بار کہتا ذرا صبر کر لو، کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ آخر کیوں بلال، کیا اڑچن ہے؟ کون سی مشکل ہے؟ کیا قباحت ہے میں اصرار کرتی؟ ایک میری بیوہ ماں تو ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو دل سے چاہتی ہے میری شادی جلدی ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے، اور وہ تم کو بھی بچپن سے جانتی ہے، پیار بھی کرتی ہے تم سے۔ ایک بار کہو گے تو 100 بار ہاں کہے گی۔ ایک بار میرا ہاتھ مانگ کر تو دیکھو، ماں نحال نہ ہو جائے تو کہنا۔ تمہاری ماں کی طرف سے تو مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ انہی کو منانے کے لیے مہلت چاہیے۔ ماں سے بات کر چکا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ تمہارے ابا سے منوا لوں گی، مگر کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا۔ اب تم صبر کرو تب نہ۔ ایسا کہتے ہوئے بلال کا لہجہ اس قدر یقین بھرا ہوتا کہ میں بھی یقین کر لیتی۔ وہ اس موڑ پر مجھ کو دھوکہ نہیں دے گا کہ جب میں اس کے بغیر بن پتوار کی کشتی کی مانند ہو چکی تھی۔ اماں نے جب دیکھا کہ بلال کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا، انہوں نے چچا کو فون کر دیا کہ تمہاری بھتیجی بڑی ہو گئی ہے، کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھوں گی، تم ہی کوئی رشتہ تلاش کرو۔ تبھی وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ امی نے بے سرو سامانی میں یہ رشتہ غنیمت جانا، برے وقتوں میں اپنے گلے لگا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ماں کے منہ سے اقبال کا نام سنا تو دل بیٹھ گیا۔ میں بالے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی ماں۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیا برائی ہے اقبال میں؟ کوئی برائی نہیں ہے، میں بلال سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں وہی بسیرا کر چکا ہے، وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی۔ میں تیرے چچا کو ہاں کر چکی ہوں، مجھ سے پوچھے بنا ایسا کیوں کیا اماں؟ آپ نے ان کو جواب دینا ہوگا، نہیں تو میں زہر کھا لوں گی۔ میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دیں۔ پہلے تو وہ پیار سے سمجھاتی رہیں، جب دیکھا کہ میں ہٹ دھرمی پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوں،
وہ بنا مجھ سے کچھ کہے بلال کے گھر چل دیں۔ واپس آئیں تو کہنے لگیں آج شام کو بلال آئے گا، تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری باتیں کیے دیتی ہوں۔ تمہارے چچا 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔ اگر بلال نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر تمہارے چچا کو تیری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور تجھ کو اقبال سے شادی کرنا ہوگی۔ اماں نے عجیب منطق لڑائی تھی، تاہم انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ بلال سے جا کر صاف بات کی تھی جو عرصہ سے منہ میں گھنگیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ مجھے تو وہ ٹال مٹول کیے جا رہا تھا۔ اب ماں درمیان میں آ گئی تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی کہ اس بارے میں ہاں ہو یا نہ، مگر بلی تھیلے سے تو باہر نکلے گی۔ شام کو بلال آ گیا، میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے اس سے باتیں شروع کر دیں۔ میرے کان دروازے پر لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری بات بنا لگی لپٹی اس کو بتا رہی تھی اور وہ ہمہ تن گوش تھا۔ بالآخر کچھ توقف کے بعد اماں نے ہی خاموشی کو توڑا۔ بلال بتا اب تیری کیا مرضی ہے، ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے لیے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ خالہ جی میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی فرزندی کا شرف پاؤں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے، وہ شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی، کوئی بات نہیں، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہی 15 دنوں میں کسی دن میرے گھر پر آ کر زنیرہ سے نکاح کر لو تو بھی میں راضی ہوں۔ مجھے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور زنیرہ کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید تھی کہ وہ ماں کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے گا اور فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس کو بھجا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا، مگر مجبوریاں اس قدر بیان کر دیں کہ مطلب انکار میں جاتا تھا۔ میرے آنسو امنڈ آئے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو گر پڑتی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کی دل شکنی میں جواب دے گا۔ بولا خالہ جی آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ کو اختیار ہے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تبھی شادی کے بارے میں سوچوں گا، اور اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس رات جب میں بلال سے ملی خوب لڑی۔ اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا۔ انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن نکاح بھی تم سے ہو جائے گا۔ یہ اس کا کھرا جواب تھا۔ اس روز بلال کے اس جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس کی کہ جی چاہا کہ زمین میں گڑ جاؤں۔ جب اتنا ہی مجبور تھے تم تو مجھ کو ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے تھے؟ کیوں قربت کے مرحلے طے کیے تم نے؟ میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، تم کیوں آتی تھی میرے بلانے پر؟ یہ اس کا جواب تھا۔ میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر تم سے نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے زینے کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ میں نے بلال سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 15 روز بعد چچا آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی لیتے آئے تھے۔ امی سے کہا سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئی، بڑی سادگی سے نکاح ہوا۔ رخصتی کا کھانا بھی چچا جان نے بنوایا، محلے داروں نے تقریب میں شرکت کی۔ رخصتی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ کہنے کو بیاہ ہو گیا، مگر دل کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر چٹکیاں لیتی تھی، خود کو کوستی تھی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کرا لی۔ اگر وہ انتظار کرنے کو کہتا تھا تو انتظار کرتی۔ سچی محبت کرنے والے انتظار ہی کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کر لینے سے کیا خبر بلال مجھ کو اپنا لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جوں توں گزارنا تھا۔ بلال کی یاد ستاتی تو چھپ کر رو لیتی، اپنے دل کا دکھ کسی سے بیان نہ کرتی۔ نئی دلہن تھی مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی چہرے سے نہ جھلکتی تھی۔ اقبال اداسی کا سبب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل جوئی کرتے تو رو پڑتی۔ ایک دن اقبال نے مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور تحمل سے گویا ہوئے، زنیرہ میں تیرا دکھ جانتا ہوں، تو سمجھتی ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے، مجھے خبر ہے کہ تو بلال سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پھر بھی تم کو اپنایا
क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो तुझसे शादी का इरादा नहीं रखता। वो तुमको बेवकूफ़ बना रहा था। इस बात का गम मुझे सताता था क्योंकि तुम मेरे मरहूम ताया की बेटी हो। अपने घर की इज्जत को दूसरों के हाथों में खिलौने बनता देखकर मेरा दिल खून होता था। तभी जब अब्बा जी ने मुझसे रिश्ते के लिए रज़ा पूछी, मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। बिलाल का एक दोस्त मेरा दोस्त है, मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। उसी के ज़रिए मुझे हर बात की खबर हो जाती थी। बिलाल उससे तफसील के साथ तेरी और अपनी छत पर होने वाली मुलाकातों के किस्से कहता था। अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होता तो ये बातें अपने दोस्त ज़हीर से ना करता। सच है ना कि तुम रातों को बिलाल से छत पर मिला करती थी? ये सच था। भला इतने खुले सच को मैं क्यों कर झुठला सकती थी? मैंने अपने बहते आंसुओं को रोका नहीं और ना उनको साफ किया। हाँ, मगर मैंने इकबाल के पैरों पर हाथ रख दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, वो दिन मेरी नासमझी की भूल थे। अच्छे बुरे की तमीज़ ना थी मुझको, मगर आपने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। जान गई हूँ कि कौन अपना है और कौन पराया। वो बोले, जो गुजर गया सो गुजर गया। मैंने भुला दिया और तुम भी भुला दो। अहद करो कि फिर कभी कोई ऐसी गलती करने का सोचोगी भी नहीं। मैंने वादा किया कि आइंदा उम्र भर इन्हीं की रहूंगी। शौहर और बीवी के इस मुकद्दस रिश्ते की पासदारी करूंगी। बिलाल से तो अब मुझे नफरत हो गई थी। इंसान भी अजीब मखलूक है, इसके इरादों को बदलते देर नहीं लगती। वही बिलाल जिसकी बेवफाई मुझे रुला रही थी, अब उसके बारे में सोचने से भी वहशत होती थी, क्योंकि मैं उसकी हकीकत जान गई थी। बड़ी बात यह थी कि इकबाल ने मेरे मेके जाने पर पाबंदी भी नहीं लगाई। सदमे की बात तो ये थी कि जब उसकी वालदा को इल्म हुआ कि बिलाल ने अम्मी से ये कहकर रिश्ते से इनकार किया है कि उसके वालदैन नहीं मानते, वो माजरत करने आ गईं। अम्मी से गले लगकर रोईं और कहा कि मैं तो दिल से जुनैरा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। खुद बिलाल ने मुझे रोका, कहा कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, इससे शादी कर, क्योंकि वो एक बड़े बाप की बेटी है। उससे शादी करके मेरी तकदीर संवर जाएगी। बिलाल ने लालच किया, जबकि हम उसको रोकते रहे कि जुनैरा हमारी धेकी भाली बच्ची है, शादी बराबरी के लोगों में ठीक रहती है। वो सादा खातून जब बिलाल की नीयत से पर्दा उठा गई तो मेरे अंदर यादों के महल भी जलते हुए मलबे के ढेर बन गए। उस रोज़ तो अपने लुट जाने के गम में इस कदर रोई कि जी चाहता था सामने जलती हुई चिता हो और मैं इसमें कूद कर सती हो जाऊं। मेरी शादी के 8 माह बाद बेवफा बिलाल ने हिना से शादी कर ली और घर दामाद बनकर माँ बाप के घर से रुखसत हो गया। सद हैरत के अपनी शादी के बाद भी उसने कई बार मुझे पैगाम भिजवाया कि छत पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मगर मैं ना गई। आखिर क्यों जाती? अपने शौहर की अमानत में खयानत की मुर्तकिब होने? उसके नज़दीक तो मैं खिलौना थी, तो अब भी खिलौना बन जाती। जानबूझकर खुद को ओपले जैसी जलती राख में गिराने के लिए क्यों कर अपने कदम उसके जाने बढ़ाती। बिलाल खुद मुख्तार था, वो अपने वालदैन के दबाव में ना था। चाहता तो मुझे अपना सकता था। मेरी माँ ने रजामंदी दे दी थी, उसके घर वालों ने भी उसे इजाज़त दे रखी थी कि अगर जुनैरा के साथ शादी करोगे तो हम खुश हैं, हमको बता दो तो रिश्ता मांगने जाएंगे। मगर उसने ही मना कर दिया था, धोखा दिया और बाद में इसकी कुली खुल गई। मैं तो पहले वाली गलतियों पर नादिम थी। जब उसकी बहन बिलाल का संदेशा लेकर आई, मैंने हाथ जोड़ दिए कि उसको कहो मुझे भुला दे, दोबारा कोई संदेशा ना लाना। उसके साथ बीते हुए दिन मेरी रूह पर अभी तक बदनुमा दागों की मानित सबत थे। बस ना चलता था कि तेज़ छुरी से उनको खुरच डालती। भला अब क्या मैं बिलाल से मिलने की हमाकत कर सकती थी? जबकि अपने शौहर की अनायतें देखती तो ज़मीर मलामत करने लगता था। तब मन करता किसी से कुछ ना कहूँ, मगर पछतावे के एहसास से बचने को तन्हाई के जलते तंदूर में कूद पड़ूं और धीरे धीरे सुलगने की बजाय एक बार ही जल कर भस्म हो जाऊं। ये एहसास की दुनिया भी अजीब दुनिया है। कभी इस दुनिया के चमनसारों में गुलो बुलबुल की हकीकत महकती और चहकती है, तो कभी पछतावों की आतिश चमनजारों में जंगल की आग की तरह फैलकर सभी कुछ जलाकर राख कर डालती है। जल्द ही मुझको मालूम हो गया, पछतावे सिर्फ मुझ ही को नहीं जला रहे हैं, इन लिपटों ने बिलाल को भी घेर लिया है। वक्त बड़ा मुनसिफ है, उसने इंसाफ किया। हिना को दौलत का घुमंड था, बिलाल की ज़िंदगी को क्या सुधारती। वो उसके गरूर ने बिलाल की इज्जत नफ्स को ही पारा पारा कर दिया। तभी वो एक लुटे हुए जवारी की तरह माजी के रास्तों पर लौट आने की आरजू में दीवाना फिरने लगा। अपनी बहन के हाथ संदेशे भेजने लगा।
میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی، مجھ سے اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنے مہربان جیون ساتھی کو چھوڑوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر یہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔